بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب، سینٹرل کمیٹی کا اراکین، ایم کیو ایم کے ذمہ داران، میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں، سب کو السلام علیکم۔ پاکستان آج دنیا کے سامنے اپنی شاندار فتح کا جشن منا رہا ہے۔ یہ فتح اپنے سے 6 گنا زیادہ بڑی فوج، بہت بڑی اکانومی رکھنے والا ملک اور دنیا کے نقشے پہ ایک ایسی ریاست جس کے ناز و نخرے تمام عالم، تمام دنیا اس کی اکانومی کی وجہ سے، اس کی پاپولیشن کی وجہ سے، اس کی مارکیٹ کی وجہ سے دنیا میں اس کی سنی جاتی تھی۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے شاید بھارت کو یہ گمان تھا کہ پاکستان سے آنے والی خبروں کی وجہ سے، پاکستان میں پائے جانے والے چیلنجز کی وجہ سے، جب وہ پاکستان پر یرغمال کرے گا تو اس کو کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو یہ بھی گمان تھا کہ جب بھارت حملہ کرے گا پاکستان پر تو شاید پاکستان میں رہنے والی قومیں، پاکستان میں رونما ہوئے مسائل کی وجہ سے آپس میں مسائل زدہ لوگ شاید اندرونی طور پر پاکستان میں ایسا خلفشار کھڑا ہو کہ پاکستان اندرونی طور پر دفاعی محاذ پر کمزور ہو جائے۔ پاکستان کے لوگوں، پاکستان کی تمام قومیتوں کے لوگوں، تم نے یہ ثابت کر دیا دنیا پر کہ ان 5 دنوں میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو تم نے ثابت کر دیا پورے پاکستان کے لوگوں نے کہ ہم میں کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی پختون نہیں ہے، کوئی مہاجر نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی بلوچ، کوئی سرائکی، کوئی گلگتی، کوئی ہزارے وال نہیں ہے۔ تم سب پاکستانی تھے ان 5 دنوں تک جب بھارت حملہ آور تھا۔ تم نے ثابت کر دیا ہم میں کوئی شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، دیوبندی بریلوی نہیں ہے، ہم سب پاکستانی تھے ان 5 دنوں تک۔ تم نے ثابت کر دیا کہ ہم میں کوئی پیپلز پارٹی والا نہیں ہے، پی ایم ایل این والا نہیں ہے، پی ٹی آئی والا، ایم کیو ایم والا، جماعت اسلامی والا نہیں تھا، جے یو آئی والا نہیں تھا۔ ہم 5 دنوں تک تمام چینل، تمام میڈیا شام 6 سے 12 بجے تک، جہاں پر اس سے پہلے دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اختلافات ہماری دشمنیوں میں بدلے ہوئے تھے، ہم میں لڑائی ہوتی تھی، لیکن آفرین ہے اس قوم پر کہ اس نے دشمن کے اس حملے کو اس کو پسپا کر دیا اور پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ پاکستان اس 5 دنوں تک جو سب سے خوبصورت چیز اس بھارت کی جارحیت کی وجہ سے
پاکستان نے دیکھا، وٹنس کیا، اس کو محسوس کیا، اس کو اپنی مضبوطی میں، اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کیا، وہ اس پوری قوم کا ایک ہونا تھا، اس پوری قوم کا ایک ہونا تھا۔ اور یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا۔ آج پاکستان اسی 1 سال پہلے کی کام حاصل ہونے والی کامیابی کی وجہ سے آج اقوام عالم میں پاکستان ایک ایسا ابھرتا ہوا ستارہ ہے کہ جس کی بات امریکہ بھی سنتا ہے، جس کی بات اس سے مخالفت رکھنے والا چین بھی سنتا ہے، جس کی بات اس سے جنگ کرنے والا ایران بھی سنتا ہے، جس کی بات رشیا بھی سنتا ہے، عرب ممالک بھی سنتے ہیں، اور پوری اقوام عالم آج پاکستان کی بات نہ کہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب پاکستان کی فوج نے اپنے سے 6 گنا زیادہ بڑی فوج کو صرف 5 دنوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی دنیا بہت سیلفش دنیا ہے۔ اگر آپ کی اہمیت نہیں ہے، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آج اگر پاکستان کی کوئی بات سنتا ہے تو پاکستان کی اہمیت بنی اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کی وجہ سے۔ یہ جنگ نہیں ہوتی، انڈیا کو شکست نہیں ہوتی، آج پاکستان تیسری جنگ عظیم رکوانے کا ذریعہ پاکستان اور اس کے فیلڈ مارشل اور اس کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ آج اگر دنیا کو اس جنگ سے 1 بلین سے زیادہ انسانوں کو 7.5 ارب لوگوں کی یہ دنیا ہے، تقریباً 1 ارب لوگ متاثر ہوتے۔ آج اللہ نے پاکستان کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ اس نے 1 بلین 1 ارب لوگوں سے زائد انسانوں کے بچانے کا ذریعہ فراہم کیا ہے، آج اس جنگ کو روکنے کا ذریعہ فراہم کیا ہے۔ اور آج پاکستان 100 سال کی ڈپلومیسی کر کے بھی آج وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا جو آج پاکستان کو اس جنگ کے بعد سے اس سے حاصل ہونے والے ڈیویڈنڈ کو جس طرح سے فیلڈ مارشل پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جناب عاصم منیر صاحب نے اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہیڈ کرنے والے جناب اسحاق ڈار نے جس طرح سے ٹیم کی حیثیت سے آج پاکستان کو حاصل ہونے والے اس کامیابی کو جس طرح سے انہوں نے کیپٹلائز کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آج یہ تمام افراد اور ان کے نیچے کام کرنے والے سارے ادارے مبارکباد کے اور ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اے پاکستان کی قوم، پاکستانیوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، میری ماں بہنوں بزرگوں، میں سب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ جنگ 5 دنوں تک جیسا میں نے کہا کہ ہم میں کوئی سندھی مہاجر پختون بلوچ نہیں تھا، ہم ایک مٹھی کی طرح تھے۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب ایک ہوئے، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم نے کیا کچھ حاصل کر لیا۔ اگر ان 5 دنوں میں ہونے والا مظاہرہ، اگر ہم نے سال کے 12 مہینے اور سال کے سارے دنوں میں اگر یکجائیت کا اس مظاہرے کو ہم نے اگر اپنایا تو خدا کی قسم پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہوا جو آج ستارہ ہے یہ اپنی جگہ مسلط، اپنی جگہ مستحکم کر لے گا۔ ہمیں ایک ہونے کے لیے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں بزرگوں، کسی انڈیا کے حملے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، انڈیا سے کرکٹ میچ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ انڈیا سے کرکٹ میچ ہوگا تو ہم 24 گھنٹے کے لیے پاکستانی ہو جائیں گے۔
انڈیا ہم پر حملہ کرے گا تو ہم سب پاکستانی ہو جائیں گے. ہمیں یہ سبق لینا چاہیے. ہاں اپنے اختلافات رکھو, ہاں اپنے نظریے پہ قائم رہو, لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں بدلنے کے بجائے اے پاکستان کی ساری قومیتوں کے لوگوں, اے پاکستان کے سارے مسلکوں کے لوگوں, اے پاکستان کے سارے پاکستانیوں, ہمیں اب اپنا ایک سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا, ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا, چند چیزوں کو جمع کر کے جس پر سارے اختلافات ختم کر کے ہمیں اس قوم کا ایک نظریہ, پاکستان کا ایک متفقہ نظریہ بنانا پڑے گا. اگر ہم نے یہ کر لیا, خدا کی قسم کوئی ہمیں ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور یہ بھارت کے مودیوں اور بھارتیوں, تم اس قوم کو جانتے نہیں ہو. دنیا میں انسانوں کو موت سے ڈرایا جاتا ہے. یہ وہ دیوانے ہیں کہ جب میزائل گرتا ہے جہاں تو یہ ادھر ہی اس کی ویڈیو بنانے کے لیے پہنچتے, جدھر میزائل جاتا ہے یہ ادھر ہی جا رہے ہوتے. یہ وہ قوم ہے جس کی زندگی شروع موت کے بعد ہوتی ہے. تم ہمیں موت سے کیا ڈراؤ گے؟ ابھی ہم نے دیکھا اپنے پڑوس میں, اس ریجن میں, کہ جب میزائل چل رہے تھے تو میں نام لیے بغیر کہوں گا, ملکوں نے موبائلوں کے اوپر اپنی قوموں کے لیے الرٹ سسٹم جاری کیا. جیسے میزائل چلتا تھا کہیں سے تو سارے قوم کے لوگوں کے موبائل پر ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا تھا, اور اس پہ لکھا ہوا آتا تھا کہ جو جہاں ہے وہ سیف جگہ پہ چلا جائے کیونکہ میزائل چل پڑے ہیں. اور جب میزائل روک لیے جاتے تھے یا تباہ کر دیے جاتے تھے تو پھر میسج آتا تھا آؤ اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ. ہم نے دیکھا 5 دن کی لڑائی میں اس پاکستان میں رات کے 3 بجے بھارت کے میزائلوں نے حملہ کیا. ہزاروں بچے نوجوان نکل کر اس میزائل کی جگہ کی طرف دوڑ رہے ہیں, میزائل کو ایز کہ کوئی ہاتھ میں روک لے گا میزائل کو. اس قوم کو کون مار سکتا ہے, کون ڈرا سکتا ہے, کون قابو میں لا سکتا ہے؟ تو بھارتیوں تمہیں یہ پتہ لگ گیا, ہمیں یہ پتہ لگ گیا, ہمیں کوئی باہر سے آ کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمیں اپنے اندر کے مسائل کو اپنے گھر کے اندر حل کر لینے چاہیے. آج جو یہ بیرونی معاش پر پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے, اس کامیابی کو آبسلیٹ ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے معاملات کو اتنا سسٹینیبل کر لینا چاہیے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے, وہ بھی اس کامیابی کا اثر لے, وہ بھی اس کامیابی کا مزہ چکھے, اس کو بھی پاکستان. ادروائز اگر ہمارے اندرونی حالات بہت تیزی سے ہم نے ٹھیک نہیں کیے تو یہ جو بیرونی سطح پر, بیرونی معاش پر ہمیں کامیابیاں ہیں, اس کی مدت بہت کم ہے, اس کی مدت بہت تھوڑی ہے ہوتی ہے. ایک واقعہ دوسرے واقعے کو کھا جاتا ہے, کل کر دیتا ہے. ہمیں اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے اپنی وہ چیز اس وقت سسٹینیبل ہوگی جب ہمارے اندرون ہمارے ملک کے اندر ریفارمز ہو چکے ہوں گے, لوگوں کی لائف بہتر ہو رہی ہوگی, لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑ رہا ہوگا, تو ہمیں اس ایکسٹرنل گین کا فائدہ ہوگا. پاکستان کی مسلح افواج کو, پاکستان کے فیلڈ مارشل کو, ایئر چیف کے جو ہیڈ ہے ان کو, ان کے چیف کو, ہماری جو نیوی ہے ان کے چیف کو, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو, تمام پاکستانیوں کو یہ مارکہ حق بہت بہت مبارک ہو, یہ مارکہ حق بہت بہت مبارک ہو. میں سن رہا تھا اس سے پہلے بھی مقرر کہہ رہے تھے کہ بھائی کراچی کے اوپر انڈیا کی بڑی نظر ہے. پاک فوج کو کہتا ہوں جب کراچی کی طرف انڈیا کی فوج آئے تو خدا کے واسطے ہٹ جانا, انڈیا کی فوج کے آگے سے آنے دینا, کراچی میں آنے دینا, کراچی میں آنے دینا. ہماری اگر نیو ایئر کی نائٹ کی مووی اگر کوئی بنا لینا 31 دسمبر کی رات میں 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک اگر وہی آوازیں سن لینا کراچی کی تو کوئی فوج ادھر کا روک نہ کرے پھر.
اور یہ ہمارے پختون بھائی ادھر کھڑے ہیں، اگر ان کی شادیوں کے حالات کو دیکھ لینا آگے کہ جب بارات جا رہی ہوتی ہے تو کتنی کلاشنکوفیں چل رہی ہوتی ہیں، تو انڈیا پھر بھول جائے ادھر آنا یہاں پہ. تو ہم تو شادیوں پہ اور نیو ایئر نائٹ پہ جو تماشا ہوتا ہے، اگر وہی انڈیا دیکھ لے تو پاکستان کی فوج سے گزارش ہے کہ انڈیا یہ جو باتیں کرتا ہے بھارت بیٹھ کے کراچی فتح کرے گا، اس کو بولا آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، فتح کر لو، اس کو آنے دو، اس کراچی والوں کو کے پاس آنے دو بھارتیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے گا. پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ پوری قوم کراچی سے لے کر خیبر تک سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، سب جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت اقوام عالم میں پاکستان کا ہے، پاکستانیوں کا ہے. ہم سب کو اس کامیابیوں کو اپنے، یہ کامیابی پھولوں کی سیج نہیں ہے. جو دنیا پہلے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جانتی نہیں تھی، آج وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو جانتی ہے. ہم سب کو اپنے طرز عمل میں ایک پاکستانیوں کو چینج لانا پڑے گا. ہم پر ذمہ داری آ گئی ہے، اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی ہے. میں آپ سے انہی الفاظوں کے ساتھ آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے وہ حد نگاہ، ذرا جھنڈے اٹھا کے دکھاؤ، جھنڈے آخر والے دیکھو، دکھاؤ ذرا کہاں تک ہے. سارے ذرا جھنڈے اٹھاؤ سارے، سب آخر والے بھی، وہ اینڈ والے سارے. اللہ اکبر. حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں. چند گھنٹے کی کال پر یہ مجمع ہے، اور یہ کارکنان ہے، صرف ایم کیو ایم کے کارکنان اور ذمہ داروں کا مجمع ہے. یہ عام کراچی والوں کا مجمع نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاکستان کا ہے، پاکستانیوں کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھر میں بھی پاکستانیوں کے حالات بدلیں گے، اور انٹرنیشنلی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمیں اللہ نے مقام دیا ہے اسے سسٹین کریں گے، اسے برقرار رکھیں گے، اور اب اس قوم کو اور اس ملک کا نام روشن کریں گے. پاکستان زندہ باد، ایم کیو پاکستان پائندہ باد.